آپ کو انتظامات سہولتیں زیادہ دی جائیں گی، پھر اس کے بعد گولڈن پیکج، پھر اس کے بعد سلور پیکج۔ اب ہر پیکج کی اپنی قیمت ہے۔ تو ماشاءاللہ جو ڈائمنڈ پیکج لے کے گیا یا جو گولڈن لے کے گیا، جو سلور لے کے گیا، وہ گیا اور واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد کسی بھی پیکج میں لیا اس سے پوچھئے گا حج قبول ہو گیا؟ پوچھئے گا حج قبول ہو گیا؟ وہ کہے گا دیکھیں ادا کرنا ہم پر واجب تھا، ہم نے ادا کر دیا، قبول وہ جانے اس نے کیا کہ نہیں کیا۔ امام نے فرمایا جو برادر مومن کی بلا ضرورت زیارت کرتا ہے، پروردگار اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے، ایسا حج جو قبول ہو چکا ہو۔ یہ برادر مومن کی زیارت کا ثواب ہے۔ اب آپ کہیں گے جب مومن کی زیارت پہ آپ نے حج کروا دیا تو امام کی زیارت پہ کیا ہوگا؟ امام کی زیارت کے لیے ہے، میں تقریر کر چکا ہوں 2016 میں، یو کے میں ہی تقریر ہے، کلپ موجود ہے۔ امام کی زیارت کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی کربلا کی زیارت کے لیے جائے گا تو علماء لکھتے ہیں 7 حج 70 حج 70,000 حج، بلکہ کچھ لکھتے ہیں ہر قدم پہ حج کا ثواب ہے۔ آپ کے اذہان میں یہ بات نہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے یہ مشی جو شروع کی ہے علماء نے شروع کروائی ہے، مختلف شہروں سے علماء نے مشی شروع کرائی ہے۔ اس کا وجہ پتہ کیا ہے؟ یعنی لوگوں کو شروع کروانے کا مطلب یہ لوگوں کو آمادہ کیا، آؤ مشی پہ آؤ، آؤ مشی پہ آؤ۔ مشی کہتے ہیں پیدل چلنے کو، واکنگ کو مشی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، لیکن اب جب مشی کا لفظ آئے گا تو وہ کربلا سے اس کا تعلق بن جائے گا۔ کیوں پیدل چلوایا؟ گاڑی میں کیوں نہیں آئے؟ اور حکم یہ ہے، ابھی کتاب اٹھائیے، آپ زیارت کی کتاب کوئی بھی اٹھا لیجئے، انگلش میں اٹھائیے، اردو میں اٹھائیے، انہوں نے کہا جب کربلا کی حدود میں آؤ تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے قدم ہوں گے تو زیادہ قدم اٹھیں گے، زیادہ قدم اٹھیں گے تو زیادہ حج کا ثواب ملے گا۔ یہ مشی کے پیچھے یہ لاجک ہے، اس کو سمجھیے۔ تو امام کی زیارت کا ثواب کیا ہوگا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی زیارت کا ثواب کیا ہوگا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ سمجھتے جائیے کہ ہر قدم پہ زیارت کا ثواب ہے۔ اور یہ جو آپ چل کے یہاں آ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ حسینیہ میں مجلس رضا کرنے آئے ہیں، اگر آپ حسین کی یاد میں حسینیہ میں آ رہے ہیں تو اس لیے آ رہے ہیں کہ کربلا نہیں جا سکتے، تو یہاں پر آپ کے لیے کربلائی ماحول بنایا گیا ہے۔ یہ کربلائی ماحول ہے، عجب نہیں کہ یہاں پر قدم اٹھانے میں بھی اللہ ثواب عطا کرے۔ یہ ہے مومن کی زیارت کا ثواب، اور پھر امیر المومنین کی زیارت کا ثواب۔ تو سمجھ گئے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے زیارت۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ نمک سے روٹی کھا لینا، زیارت حسین ترک نہ کرنا۔ اور حکم ہے کہ اگر کربلا نہ جا سکو تو اپنے گھر کی چھت پہ پہنچو اور کربلا کی طرف اشارہ کر کے زیارت پڑھو۔ زیارت کا مطلب سمجھا رہا ہوں سرکار، اپنے گھر کی چھت پر پہنچ کر، کسی کھلی جگہ پر پہنچ کر، کہیں زری کی شبیہ ہو وہاں پہنچ کر، کسی حسینیہ میں پہنچ کر زیارت پڑھیے، زیارت عاشورہ پڑھیے، زیارت وارثہ پڑھیے، زیارت جامعہ پڑھیے۔ یہ ایسا ہی ہے، چونکہ تم کربلا نہیں آ سکے تو کہیں بھی پہنچ کر زیارت پڑھو، تمہاری وہ زیارت کربلا میں لکھی جائے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ اتنی دور سے زیارت کیسے کر رہے ہیں، عجیب معاملہ ہے، علی والوں کا، حسین والوں کا، دور سے زیارت کیسے ہو جائے گی؟ جب آپ بیٹھے ہوئے لندن میں ہیں، برمنگھم میں بیٹھے ہوئے، یہاں سے کربلا میں زیارت کیسے ہو جائے گی؟ میں کیا کروں؟ جب کوئی کہیں پر کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو اب یہاں پر ٹرینڈ چل گیا ہے، اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوتی ہے۔ تمام فرقے پڑھتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ، آپ کی غائبانہ نماز جنازہ دور سے ہو جاتی ہے، ہماری زیارت دور سے نہیں ہو سکتی۔ اور اس نیت کے ساتھ کہاں پر جائیں؟ اذن دخول ہے، ایسے بس منہ اٹھا کے نہ چلے جائیں۔ ارے یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے جب کچھ لوگ کہیں جاتے ہیں تو دستک دے کے جاتے ہیں دروازے پر۔ اب یہاں پر جو دستک دے کے آ رہے ہیں ان کا کوئی احترام کا اور جذبہ ہوگا، شرعی نہیں ہے، لیکن اذن دخول لازمی ہے۔
حکم یہ ہے کسی بھی امام کے روزے میں جاؤ تو اذن دخول کے بغیر نہ جاؤ. اور علماء نے اس کے ذیل میں آیت کیا لکھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے ایمان والو نبی کے گھر میں اس وقت تک نہیں جانا جب تک اجازت نہ لے لو. اذن دخول کے ذیل میں تمام ائمہ نے یہ آیت لکھی ہے, تمام علماء نے آیت لکھی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اس وقت تک نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک تم کو اجازت نہ مل جائے. جب تک اجازت نہ مل جائے. اجازت لینا بتا رہا ہے علی کا حرم رسول کا گھر ہے, حسین کا حرم رسول کا گھر ہے, امام رضا کا حرم رسول کا گھر ہے. یہ رسول کے گھر ہیں, اس میں اجازت کے بغیر نہیں جاتے. اجازت ضروری ہے. اور اجازت کے لیے جملے کیا ہیں؟ عجیب جملے. وَعَالَمُ میں جانتا ہوں ان رسولک وخلفاءک اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اور جانتا ہوں کہ تیرے رسول اور ان کے وصی احیاء عندک ویرزقون تیرے پاس زندہ ہیں اور تجھ سے رزق لے رہے ہیں. قرآن کی آیت پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت سمجھنا, وہ زندہ ہے اور رزق لیتے ہیں. تو آپ اذن دخول میں ہی جملہ پڑھ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں عالم ان رسولک و خلفاءک احیاء عندک وہ تیرے نزدیک زندہ ہیں ویرزقون اور وہ تجھ سے رزق لے رہے ہیں. اگلا جملہ سنیں گے. بیدار ہیں؟ تقریر شروع ہو گئی. وہ تیرے نزدیک زندہ ہیں, سب کا یقین ہے نہیں ہے؟ اور قرآن کی آیت پہ یقین ہے سب کا زندہ ہے. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے اور رزق لے رہے ہیں. تو وہی ہم زیارت میں پڑھتے ہیں قرآن کی آیت سے. کیا پڑھ رہے ہیں زیارت میں؟ زیارت میں پڑھ رہے ہیں رسولک و خلفاءک احیاء عندک ویرزقون وہ تجھ سے رزق حاصل کر رہے ہیں اور تیرے پاس زندہ ہیں. وَيَرَوْنَ مَقَامِي وَيَسْمَعُونَ كَلَامِي وَيُرَدُّونَ سَلَامِي. ترجمہ کر دوں, پروردگار میں گواہی دیتا ہوں تیرے رسول اور رسول کے خلفاء تیرے پاس زندہ ہیں اور رزق لے رہے ہیں. وَيَرَوْنَ مَقَامِي اور مجھے آتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو بتا کے پہچانے لو. وَيَرَوْنَ مَقَامِي اور مجھے آتا ہوا دیکھ رہے ہیں, میرا مقام دیکھ رہے ہیں. وَيَرَوْنَ مَقَامِي وَيَسْمَعُونَ كَلَامِي اور میرے کلام کو سن رہے ہیں. وَيَسْمَعُونَ كَلَامِي میرے کلام کو سن رہے ہیں وہ. اور وَيُرَدُّونَ سَلَامِي اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں عزادار, کہاں بیٹھے ہیں ماتمدار, کہاں بیٹھے ہیں علی کے چاہنے والے. کبھی زیارت اس نظر سے نہیں کیا کیجیے کہ اذن دخول پڑھ رہا ہوں, ابھی زیارت شروع نہیں ہوئی ہے. جانے کے لیے حرم میں یہ آپ کو اذن دخول پڑھنا اور اس میں آپ گواہی دے رہے ہیں پروردگار میں گواہی دیتا ہوں تیرا نبی اور ان کے ائمہ تیرے پاس زندہ ہیں. وَيَرَوْنَ مَقَامِي مجھے آتا ہوا دیکھ رہے ہیں. وَيَسْمَعُونَ كَلَامِي میرے کلام کو سن رہے ہیں. وَيُرَدُّونَ سَلَامِي میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. وَأَنَّكَ حَجَبْتَ سَمَعِي وَأَنَّكَ حَجَبْتَ سَمَعِي عَنْ كَلَامَهُمْ اور مجھے معلوم ہے تو نے پردہ ڈال دیا ہے میری سماعت پر. خدا کی قسم ابھی دوپہر میں بیٹھے ہوئے تھے بزرگان میرے پاس, تو انہوں نے یہ جملہ مجھے سنایا تو میں نے کہا یہ زیارت جامعہ کا حصہ ہے, یہ اذن دخول کا حصہ ہے. وَيَرَوْنَ مَقَامِي وَيَسْمَعُونَ كَلَامِي وَيُرَدُّونَ سَلَامِي میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مجھے آتا ہوا دیکھ رہے ہیں, میری بات کو سن رہے ہیں, میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. وَأَنْ حَجَبْتَكَ سَمَعِي اور آپ نے میری سماعت پہ پردہ ڈال دیا ہے. ان کلامہم تاکہ ان کا کلام مجھ تک میری سماعت تک نہ پہنچ سکے. وہ تو جواب دے رہے ہیں ہماری سماعت پہ پردہ ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ اذن دخول نے بتایا غیب میں وہ نہیں ہے, غیب میں ہم ہیں.
پردہ اٹھائیں گے، وہ پردہ اپنا نہیں اٹھائیں گے، ہماری سماعت اور آنکھوں میں سے پردہ اٹھے گا۔ یرون مقامی، وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں مجلس میں آیا ہوا۔ سجاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کل مجلس کے بعد تشریف لائے اور بھی کچھ حضرات آئے، کہنے لگے سرکار یہ جو زیارت جامعہ آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ میں نے جو موبائل میں جس میں دعائیں ہیں اس میں زیارت جامعہ کھول رکھی ہے، اور جو جملہ آپ کہتے جاتے ہیں وہ میں اس میں لکھتا جاتا ہوں۔ امام حسین کے روضے میں داخلے کا یہی اذن دخول ہے، مولا عباس کے روضے میں داخلے کا یہی اذن دخول ہے، مولا علی کے روضے میں داخلے کا یہی اذن دخول ہے، جناب سیدہ کے آپ جائیے وہاں پر مدینہ تو یہی اذن دخول ہے، رسول اللہ کے روضے میں داخلے کا یہی اذن دخول ہے۔ تمام امام 11 ائمہ کے روضے میں داخلے کا یہی اذن دخول ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ مجھے آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو جو کربلا میں آتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ مجلس میں آتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ مقامی جو وہاں سے بات سن رہے ہیں وہ یہاں سے بھی سن رہے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اچھا ہو سکتا ہے یہ کیا کہہ دیا ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ اگر جواب نہیں آ رہا تو روزانہ سلام پڑھتے کیوں ہیں زیارت میں؟ نماز کے بعد سلام، 5 وقت کی نماز کے بعد سلام، مجلس کے بعد سلام، زیارت جو پڑھتے ہیں تو یقین کریں کہ یہ جو سلام بھیج رہے ہیں اس کا جواب آتا ہے۔ آپ کہیں گے ذل ثقلین دلیل کیا ہے؟ تو دلیل یہ ہے اگر جواب میں سلامتی نہ آتی تو دشمنوں کے آگے دشمن اس قوم کو ختم کر چکے ہوتے۔ اس قوم کا زندہ رہنا بتاتا ہے کہ سلام کا جواب آتا ہے، جبھی تو سلامت ہے قوم، اتنی دشمنیوں میں سلامت ہے یہ قوم، سلام کا جواب آ رہا ہے۔ اور پھر آپ نے میری سماعت پہ پردہ ڈال دیا اور یسمعون کلامی، ہم میرا کلام سن رہے ہیں، کیوں نہیں سن سکتے؟ نہیں سن سکتے؟ اللہ سنتا ہے، سنتا ہے، رسول سنتے ہیں، آپ کی اذانیں جو ہم اذانیں دے رہے ہیں اشہد ان محمد رسول رسول سن رہے ہیں، امام کے لیے اشہد ان امیر المومنین کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں، یہ زیارت کے جملے کہہ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، آپ کو یقین نہیں ہے سن رہے ہیں؟ اگر یقین نہ ہو تو اس کا کیا کریں گے؟ وہ جو آیت قرآن میں آئی ہے، مسجد بھری ہوئی تھی اور نماز جاری تھی، مانگنے والے آتے ہر مسجد میں ہوتے، مسجد کے باہر زیادہ ہوتے، اللہ کے نام پہ دیتے، مسجد بھری ہوئی تھی، کسی نے آ کے دروازے پہ آواز لگائی ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے؟ بھری ہوئی مسجد میں کسی نے جواب نہیں دیا، ایک بار کہا، دوسری بار ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے؟ ہے کوئی؟ توجہ کیجئے گا، واقعہ سنا ہوا ہے لیکن نئے تناظر میں پڑھ رہا ہے کوئی؟ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ بندوں کو؟ کوئی نہیں آیا، ہے کوئی؟ دوسری بار کہا، کسی نے جواب نہیں دیا، تیسری بار اس نے ادھر نہیں دیکھا ادھر دیکھا، اللہ گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اتنا کہنا تھا، علی نے زور سے آیت پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے بلا تشبیہ اپنی انگوشت جو ہے وہ یوں اتاری اور اشارہ کیا، آگے آیا انگوشت دے کے چلا گیا، ہاتھ جوڑ کے پوچھو کیا بات ہے، یہ علی پہلی بار میں کیوں نہیں دیا؟ یہ علی پہلی بار میں کیوں نہیں دیا؟ چلے پہلی بار میں نہیں دیا دوسری بار میں دے دیتے، یہ ضروری تھا تیسری بار میں دینا؟ ہو سکتا ہے ایک جواب تو آسان سے سمجھ میں آتا ہے، کوئی یہ نہ کہتا کہ میں دینے ہی والا تھا کہ علی نے دے دیا، تیسری بار اب سنیے علماء نے اس میں وجہ کیا بیان کی ہے، 2 بار اس نے بندوں سے مانگا تھا ہے کوئی، تیسری بار اللہ سے کہا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، جب یہاں پہ صدا دی تو علی نے نہیں دیا،
جب وہاں پہ صدا دی تو علی نے دے دیا، کیونکہ رسول نے کہا جب علی نماز میں ہوتے تو یہاں نہیں ہوتے، وہاں ہوتے۔ رسول نے فرمایا علی نماز میں یہاں نہیں ہوتے، وہاں ہوتے ہیں۔ جب یہاں والوں کو پکارا کسی نے نہیں دیا، جب وہاں صدا لگائی علی نے دے دیا۔ تو بھائی ہم بھی تو زیادہ سے پڑھیں یسمعون کلامی، آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں، آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں، بات پہنچ رہی ہے؟ تو جو کلام کو سن رہا ہے، امام ہمارے کلام کو سن رہے ہیں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ جو ہم زیادت پڑھ رہے ہیں اس کو سن رہے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ کے لیے پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ دیکھیں صدا اللہ کو بھی دیں گے نا، میں آپ کو جو گفتگو کر رہا ہوں آپ تک کیسے پہنچ رہی ہے؟ اگر خاموش ہو جاؤں گا تو آنکھیں دیکھیں گی، کان نہیں سنیں گے، سننے کے لیے کان ضروری ہیں، سننے کے لیے کان ضروری ہیں۔ اب توحید بتاؤں، توحید کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ امام نے بتایا، امام نے فرمایا، امام صادق نے، حمد ہے توجہ اس خدا کی جو اس وقت بھی سمیع تھا جب کوئی سننے والی آواز نہیں بنی تھی۔ اللہ اکبر، جب کوئی سننے والی آواز نہیں تھی تو اس وقت بھی سمیع تھا۔ ہماری باتیں سن کر سمیع نہیں بنا ہے، مولا نے فرمایا۔ اب جملہ سنیے، رسول اللہ کے لیے پتہ ہے کیا کہا جاتا تھا؟ جتنے منافق تھے رسول اللہ کے لیے کہا کرتے تھے، وَيَقُولُ، قرآن میرا کلام نہیں ہے، کبھی میرا کلام سنیں، وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ہوا اذن، کہ یہ تو پورے کا پورا کان ہے۔ بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں، وَيَقُولُونَ ہوا اذن، وہ پورے کا پورا کان ہے۔ تو پھر اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ان سے کہہ دو یہی کان تمہارے لیے بہتر ہے۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے، یہی کان تمہارے لیے بہتر ہے۔ رسول اللہ کو کہتے ہیں کان، جو زیادہ کان تو دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو یہ کان ہوتا ہے ایئر، اور ایک کان ہوتی ہے جہاں معدنیات میں اس کا بھی ذکر آئے، لیکن یہ کان رسول اللہ کو کہتے تھے کہ یہ تو کان ہے، تو اللہ نے کہا یہی کان تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک اور آیت اتاری اللہ نے، اس میں اللہ نے اشارہ کیا، وَتَعَيَّهَا أُذُنٌ وَعِيَّةٌ، اور یہ تو یاد رکھنے والا کان ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، یہ تو یاد رکھنے والا کان ہے۔ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے، وہ رسول کو کان کہتے تھے کیونکہ جو بات کرتے تھے رسول کو پہلے سے پتہ ہوتی تھی، تو کہتے ہیں یہ تو سردہ پا کان ہے، اور جو ان سے آگے معافی طلب کرتا ہے یہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ تو سر سے پا تک کان ہے۔ تو اللہ نے کہا یہی کان تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر قرآن میں ایک اور جگہ آئے اتاری، وَتَعَيَّهَا أُذْنٌ وَعِيَّةٌ، یہ یاد رکھنے والا کان ہے۔ کسی نے رسول اللہ سے پوچھا یہ کان قرآن میں، وہ تو آپ ہیں، یہ والا کان کون ہے؟ رسول نے فرمایا علی ابن ابی طالب۔ اب سن لیجئے، آواز بہرحال کان سے جاتی ہے، اور وہ ہمارا کلام سن رہے ہیں۔ قرآن میں آیت ہے، بہت ساری آیتیں ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں سے بلند ہے۔ وہیں پہ یہ کان والی آیت بھی، تو کون ہے؟ اس فقیر نے بتایا مانگ کے، جب تک بندوں کے کان میں آواز دے رہا تھا کسی نے نہیں دیا، جب اللہ سے سرگوشی کی تو علی نے عطا کیا۔ اس کا مطلب اذن اللہ ہے۔ اب آپ کہیں گے دل تقلید صاحب یہ اذن اللہ، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ کوئی مستند نہیں ہے۔
تو مستند اس کو بتا دیتا ہوں. ماشاءاللہ سب میرے ساتھ مسجد میں چلیے گا. مجلس کے بعد وہاں سے اسی مسجد سے, برمنگھم کی مسجد سے ہم اٹھائیں گے کتاب مفاتیح الجنان. مفاتیح الجنان کتاب میں مولا علی کے روضے پہ پڑھنے والی چھٹی زیارت اٹھائیں گے. مولا علی کے روضے پہ جو پڑھنے والی چھٹی زیارت ہے کربلا, ہر جگہ پہ مفاتیح الجنان رکھی ہوتی ہے. مفاتیح الجنان کا ترجمہ کیا ہے؟ مفاتیح مفتاح سے نکلا ہے. مفتاح کہتے ہیں کی کو, کی کہتے ہیں چابی کو. مفاتیح کیز, جنان نکلا ہے جنت سے. The keys of heaven, جنت کی چابیاں, یہ اس کتاب کا نام ہے. اب اگر جنت کی چابیاں چاہیے, اس میں صرف امام کا کلام لکھا ہوا ہے تو پڑھا کیجئے نا. جنت کی چابیاں, اس کتاب کا نام میں نے تو نہیں رکھا, شیخ عباس قمی نے اس کا نام رکھا ہے, اور وہ ہر امام کے روضے پہ رکھی ہوئی ہیں. تو جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی سنا رہا ہوں. مولا علی کی زیارت کی چھٹی زیارت جو نجف میں پڑھنے کا حکم ہے, اس میں ہے السلام علیکہ یا اذنہ وعیتہ, اے اللہ کے سننے والے کان آپ پر سلام ہو. ہو گئی بات. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اب دخول کی منزل پہ آئے. پورا اذن دخول نہیں پڑھنا, اذن دخول کی منزل پہ آئے اور آپ نے اجازت چاہی, کیونکہ حکم ہے قرآن کا کہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں آنا. سرکار تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہاں پہ کھڑے ہوں گے آپ زیارت پڑھنے کے بعد, اذن دخول کے چند جملے کہنے کے بعد ایک ایک آدمی کے لیے توجہ. وہاں پر انگشت اٹھائیں گے اور کہیں گے آج خلو یا رسول اللہ, اے رسول اللہ میں آ جاؤں. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ادخلوا یا رسول اللہ, اے رسول اللہ میں آ جاؤں. ادخلوا یا امیر المومنین, اے امیر المومنین میں آ جاؤں. ادخلوا یا فاطمہ الزہرا, اے سیدہ میں آ جاؤں. ادخلوا یا حجت اللہ, اے اللہ کی حجت میں آ جاؤں. ابھی تک آپ سن رہے ہیں کہ آپ روضے میں کسی بھی امام کے جانے کے لیے آپ اذن لے رہے ہیں, اے اللہ میں آ جاؤں, اے رسول اللہ میں آ جاؤں, اے مولا علی میں آ جاؤں, اے جناب سیدہ میں آ جاؤں, اے حجت اللہ میں آ جاؤں. اگلا مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے. ادخلوا یا ملائکۃ اللہ المقربین مقیمین فی ھذہ المشعد الشریف, اے اس روضے میں رہنے والے ملائکہ اجازت ہے کہ آ جاؤ. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اذن دخول ہے, وہاں پہ پوچھ رہے ہیں اے ملائکہ. اچھا اللہ سے پوچھ لیا, یہاں پہ بتائیے, اللہ سے پوچھ لیا میں آ جاؤں, ٹھیک ہے. رسول سے پوچھا میں آ جاؤں, امیر المومنین سے پوچھا میں آ جاؤں, بی بی سیدہ سے پوچھا میں آ جاؤں. بھائی سب سے پوچھ لیا. آپ جب آ رہے ہوں گے تو پہلے دروازے پہ والنٹیئر ملیں گے آپ کو. ان سے پوچھیں گے بھائی میں اندر آ سکتا ہوں؟ والنٹیئر کہیں گے جی آپ جائیے مجلس میں, بسم اللہ. آ گئے, تھوڑا سا آگے آئے تو کچھ لوگ اور کھڑے ہوئے ملے. ان سے پوچھا مینجمنٹ کا حصہ جو جوان ہے مینجمنٹ کی, ان سے پوچھا ہم آ جائیں؟ انہوں نے کہا بسم اللہ آئیے, مجلس ہو رہی ہے, تشریف لائیے. پھر آپ آگے آئے تو وہاں پر اور ٹرسٹی حضرات کھڑے ملے. آپ نے ٹرسٹیز سے پوچھا میں آ جاؤں مجلس میں؟ کہا بسم اللہ, آپ ہی کے لیے تو فرش ایسا بچھایا ہے, آئیے. اب اوپر آئے تو آپ کو پریزیڈنٹ وغیرہ نظر آئے ادھر بالکل بیٹھے ہوئے. اب آپ آئے, پریزیڈنٹ سے پوچھا, آپ نے بلا تشبیہ بتا رہا ہوں, پریزیڈنٹ سے پوچھا سرکار ارے بھائی آپ ہی کے لیے ہے, آپ آئیے, ہم تو آپ کے لیے آنکھیں بچھائے بیٹھے تھے. یعنی پہلے جو نیچے کی مینجمنٹ ہوگی اس سے پوچھیں گے, پھر اس سے اوپر, پھر اس سے اوپر, پھر اس سے اوپر. ایسا ہی ہے, پہلے نیچے کی مینجمنٹ, پھر اوپر کی مینجمنٹ, پھر اوپر کی مینجمنٹ. یہی طریقہ ہے. آپ نے توجہ میری طرف, آپ نے پہلے پوچھا اللہ سے میں آ جاؤں, اور پیچھے والے پھر پوچھا رسول اللہ سے میں آ جاؤں, پھر پوچھا مولا علی سے میں آ جاؤں, پھر پوچھا جناب سیدہ سے میں آ جاؤں, پھر آپ نے آگے پوچھا آخر میں ادخل یا ملائکۃ اللہ المقربین مقیمین فی ھذہ
مشہد الشریف، اے ملائکہ یہاں پر رہنے والے ملائکہ میں آ جاؤں؟ تو جب رسول سے اور علی سے پوچھ چکے ہو تو پھر ملائکہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی سب سے آخر میں؟ خدا کی قسم ہے اسی زیارت سے آپ کی خدمت میں ایک راز آپ کو تحفہ لے کے جا رہا ہوں، جب یاد آئے مجھے دعا ضرور دیجیے گا۔ جب اللہ رسول اور علی سے پوچھ لیا تو اب یہ آخر میں ملائکہ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور اگر پوچھنا تھا تو پہلے ملائکہ سے پوچھتے۔ جب اللہ رسول سے اجازت لے لی تو پھر ملائکہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ آداب اور تہذیب سکھا رہا ہے، خالی مولا سے نہیں پوچھنا، ان کے نوکروں سے بھی پوچھنا۔ خادمین سے بھی پوچھنا ہے، وہ اجازت دے تو آؤ گے، یعنی سب کی اجازت کے بعد۔ اچھا فرض کرے اللہ نے بھی دے دی، رسول نے بھی دے دی، علی نے بھی دے دی، اور ملائکہ آخر میں ملائکہ سے پوچھ رہے ہیں آ جاؤں؟ آخر میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خدام کی اجازت سب سے آخر میں رکھی، جملہ ضائع تو نہ کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں ارے وہ اتنے سب دل نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ تو رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ تو جنت میں جانے دیں گے، حسن حسین تو سردار ہیں، سیدہ تو عورتوں کی سردار ہے، جنت میں جانے دیں گے۔ یہ تمیز سکھائی جا رہی ہے، وہاں پہ بھی جاؤ گے تو پہلے مالکوں سے اجازت لو گے اور سب سے آخر میں نوکروں سے لینی ہوگی۔ ایسا نہ ہو سب اجازت دے دے اور سلمان اور فضہ منع کر دے۔ تو رسول نے اپنی مرضی چھوڑی حسن و حسین کی مرضی پر، خالی رسول نہیں، رسول نے کہہ بھی دیا حسن حسین سے پوچھو، حسن حسین نے کہہ دیا سیدہ سے پوچھو، اور خدام سے بھی پوچھا جا رہا ہے روزے میں جانے سے پہلے، بھائی آپ مجھے ورنہ سینس مجھے بتا دیجیے گا۔ آخر میں ملائکہ سے پوچھنے کا کیا سینس ہے؟ ادخلوا یا ملائکۃ اللہ المقربین مقیمین فی ھذہ المشہد الشریف۔ زیارت کے جملے سے، اذن دخول کے جملے سے ایک اور بات پتہ چل گئی، ملائکۃ اللہ المقربین مقیمین، ان ملائکہ سے اجازت مانگ رہے ہیں جو یہاں پر رہتے ہی یہی ہیں، فی ھذہ المشہد الشریف۔ اور اب آئیے زیارت جامعہ پہ، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، السلام علیکم یا موضع الرسالۃ، السلام علیکم یا مختلف الملائکہ۔ میں نے دیکھیں اذن دخول کا جملہ کہاں میں لے کر آیا ہوں، زیارت جامعہ پھر بتا چکا ہوں، سب کوشش کریں کل سے موبائل میں زیارت جامعہ ڈاؤن لوڈ کریں اور جو جملے پڑھتا جاؤں اس کو میچ کرتے جائیں امام علی نقی کے جملوں سے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، مستند ترین زیارتوں میں سے ایک ہے مذہب شیعت میں بالاتفاق۔ جملے پڑھتے جائیے، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں آپ پر سلام ہو۔ نبوت کے گھر والوں، خبردار یہ مت سمجھنا یہ سرکار کی بیٹی ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، یہ مت سمجھنا صرف یہ محمد کے بھائی ہیں، یہ مت سمجھنا یہ محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے صرف رسول ہے، اٹھے تو رسول، بیٹھے تو رسول، چلے تو رسول۔ یہ مت کہنا بیٹی کی محبت میں اٹھتے تھے، یہ نہ کہنا داماد کو ولی بنا دیا، یہ نہ کہنا نواسوں کے لیے ناقہ بنے، نہیں۔ وما محمد الا رسول، یہ تو ہمارا رسول ہے، وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ اب اگر بیٹی کے لیے اٹھ جائے تو سمجھ جاؤ وحی آئی ہے، علی کو ہاتھوں پہ اٹھائے سمجھ جاؤ وحی آئی ہے، نواسوں کے لیے ناقہ بنے سمجھ جاؤ وحی ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت، اہل بیت محمد نہیں، اہل بیت مصطفیٰ نہیں۔ السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو۔
السلام علیکم یا موضع الرسالہ، اے رسالت آنے کی جگہ آپ پر سلام ہو. ان پر سلام جن کے گھر میں رسالت آئی ہے. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں زیارت جامعہ؟ ان پر سلام جن کے گھر میں رسالت آئی ہے. اگلا جملہ سن پائیں گے؟ بیدار ہیں؟ ساتھ دیں گے؟ کوئی بات ایسی ممبر پہ نہیں کروں گا جو متفق علیہ نہیں ہوگی ہمارے یہاں. میں بہت سنبھل کے گفتگو کرنے کا آدمی ہوں، ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. یوٹیوب سے یاد کر کے مجلس نہیں پڑھتا. کوشش کرتا ہوں مولا کے در پہ جو کچھ جملے ملے وہ آپ کی خدمت میں تحفۃً پیش کر کے جاؤں، نئے رخ سے ہو، نئے زاویے سے ہو. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا موضع الرسالہ. اگلا جملہ السلام علیکم یا مختلف الملائکہ، اے ملائکہ کے آنے جانے کی جگہوں آپ پر سلام ہو. تھک گئے، گھبرا گئے. اے ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ آپ پر سلام ہو. زیارت کا جملہ امام علی نبی کہہ رہے ہیں، ملائکہ کے آنے جانے کی، ملائکہ کے اترنے کی جگہ آپ پر سلام ہو. یعنی آپ 12 وہ ہیں جہاں ملائکہ آتے ہیں لیلے جناب. بات تو آگے بڑھ گئی. ہم تو سمجھتے تھے ملائکہ سے رسول اللہ بھی آتے ہیں. آج تو ذلِ ثقلین صاحب نے منبر پہ کہہ دیا ملائکہ 12 اماموں پہ آتے ہیں. سرکار آپ کا عقیدہ ہے، ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا. خدا کی قسم میں لسان اللہ سے مدد مانگ کے کہہ رہا ہوں، مولا مجھے وہ لفظ دیں کہ میں ہر ایک کے ابھی دل میں بات اتار کے جاؤں. گھبراہٹ ہو گئی کہ 12 اماموں پہ ملائکہ آتے ہیں. نہیں دیکھیں آپ لوگ بول رہے ہیں نا، میں چاہتا ہوں سب کو سمجھ آئے گا. زیارت کا جملہ ہے اور میں نے مولا سے زندگی بھر یہی مدد مانگی ہے، مولا مجھے وہ لفظ دے دے کہ ان کے دل میں بات اتار کے جاؤں. السلام علیکہ یا مختلف الملائکہ، اے ملائکہ کے آنے کی جگہوں آپ پر سلام ہو. تو گھبرا گئے، ملائکہ تو رسول پہ آتے تھے. اچھا ایک واقعہ ہے، وہ اہل سنت عالم کا لکھا ہوا ہے، وہ سنا دوں اگر کہیں تو. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا لیکن موضوع میں اس لیے سنا دوں. ملا وائس کاشفی کہیں مجلس پڑھے، مولا کے چاہنے والوں کا مجمع تھا. اب مولا کے چاہنے والوں کو تو ہر بات میں مولا کا ذکر چاہیے، مولا کا ذکر چاہیے. وہ مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھتے پڑھتے کہنے لگے رسول اللہ پر، ایک محتاط اندازے کے مطابق رسول اللہ پر تقریباً 4000 مرتبہ جبریل آئے. اب لوگ کہنے کہ بھئی کیا بات ہے، کیا ریسرچ ہے مولانا نے؟ مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنا جی مولا علی بھی کتنی بار آئے. اب وہ اہل سنت عالم تھے، وہ مجمع اہل تشیع کا. انہوں نے کہا میں کہتا ہوں نہیں آئے تو مشکل، اور کہہ دوں آئے تو کیسے ثابت کروں گا آئے؟ بھائی پرابلم ہے نا. اگر میں کہہ دوں آئے، نہیں کہوں گا نہیں آئے تو مجمع ناراض ہو جائے گا، اور کہہ دوں گا آئے تو دوسری پرابلم ہو جائے گی، ثابت کیسے کروں گا؟ تھوڑی دیر سوچا کہ رسول اللہ پہ 4000 مرتبہ آئے، مولا علی پہ 8000 مرتبہ آئے. دلیل ہے. وہ کہنے لگے رسول پہ 4000 مرتبہ، مولا علی پہ 8000 مرتبہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا کیوں؟ رسول نے نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ. جب جبریل آتے تھے تو آتے ہوئے ایک مرتبہ علی سے ملتے تھے، جاتے تھے تو جاتے ہوئے علی سے ملتے. لیکن میں یہ دلیل نہیں دوں گا. مجھے آپ کے دل میں بات اتارنی ہے، میں لفظوں میں اٹھا کے نہیں جاؤں گا، میں چاہوں گا مسئلہ حل کر کے جاؤں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم یا مختلف الملائکہ، اے ملائکہ کے آنے کی جگہوں امام، اے ملائکہ کے اترنے کے جگہوں آپ پر سلام ہو. ہو سکتا ہے آپ کہیں بھائی یہ کیا رسول پہ آتے تھے، انبیاء پر آتے تھے، کہ انہوں نے کہہ دیا ائمہ پہ آنے لگے. اچھا یہ بتائیے علی ہاشمی بھائی، 1 منٹ زحمت آپ کو دوں ذرا آئیے گا میرے پاس. یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے ناظم بھی ہیں اور یہاں پہ کلام بھی پڑھتے ہیں. ابھی آپ سب سے پوچھتا ہوں، یہ ایک انسان ہے نا، اس کے 2 فرشتے ہیں اس کے اوپر. جی اتنا گھبرا کے بول رہے ہیں. 2 فرشتے ان کے ہیں نا، ان کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین، جو ان کا عمل لکھ رہے ہیں 2 فرشتے. سب کو یقین ہے ان کے ہیں.
کیا نہیں ہے؟ ان کے اوپر نہیں ہے؟ بھائی جس کو یقین ہے ہاتھ اٹھا دے. ماشاءاللہ 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 سب کو یقین ہے. نظر آ رہے ہیں بھائی؟ کسی کو نظر آ رہے ہیں؟ اور سب نے گواہی دے دی ہے. بولو تاکہ میں چلے جاؤں. ابھی آپ سب نے گواہی دی ہے, سب نے ہاتھ اٹھا کے گواہی دی ہے. ان کے دو فرشتے ہیں, دکھائیے کہاں ہیں. اور جب آپ نے دیکھے نہیں تو گواہی کیسے دے دی؟ ان کے دو فرشتے ہیں, آپ نے دیکھا نہیں, دیکھے بغیر گواہی دے دی. ان کے کاندھوں پہ, اچھا ہے کا کاندھے پہ. اچھا آپ کو جگہ بھی نہیں پتا ہے, کسی کو جگہ نہیں پتا, وہ کاندھے پہ ہیں. وہ اکثر کچھ لوگ مذاق میں کہتے ہیں کاندھے پہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے. ارے بھائی ہاتھ ہٹائیے, فرشتہ ہے نا. نظر نہیں آئے, پورے مجمع نے ہاتھ اٹھا کے گواہی دی ان کے دو فرشتے ہیں. بہت شکریہ. ان کے سب نے گواہی دی. ابھی پورے مجمع نے, میں نے سب کو گواہ بنایا, سب نے ہاتھ اٹھا کے گواہی دی ان کے دو فرشتے ہیں. علی ہاشمی کے اوپر دو فرشتے ہو سکتے ہیں, سب کو یقین ہے. نظر بھی نہیں آتے پھر بھی مانتے ہیں. واہ صاحب, آپ کے دو فرشتے آپ کے لیے مختص ہوں تو اس میں حیرت نہیں جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر ہم سلام کرتے ہوئے کہہ دیں آپ پر سلام ہو کہ ملائکہ اترتے رہتے ہیں. اپنے ملائکہ پہ یقین ہے, اماموں کے ملائکہ آنے پہ یقین نہیں ہے. اپنے ملائکہ پہ سب کو یقین ہے, حالانکہ دیکھا نہیں. امام کے ملائکہ آنے پہ کسی کو یقین نہیں ہے. عجیب بات ہے. اب جملہ اور بھی سن لیجئے. ان کے ملائکہ نظر نہیں آئے پورے مجمع نے. اچھا شیعہ سنی جس فرقے کا ہو, سب کہیں گے ہاں بھائی دو ملائکہ ہیں جو ہمارے کاندھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. کسی نے نہیں دیکھا پھر بھی مان لیا. کیوں مان رہے ہو؟ کہ رسول نے بتایا دو ملائکہ ہوتے ہیں. ہم نے پڑھا ہے کرامن کاتبین ہیں, ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے, ہم کو قرآن سے استنباط ہوا ہے کہ دو ملائکہ سب کے ہیں. نظر نہیں آتے پھر بھی مان لیا. رسول کے کہنے پہ سب نے نظر نہ آنے والے فرشتوں کو مان لیا, کاندھوں کے فرشتوں کو بغیر دیکھے مان لے. اور جس کو رسول اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے کہتا من کنت مولا ہو فہذا علی. شاعری کہہ کے ہر بزم سجا دیتا ہوں, سونے والوں کو میں محفل میں جگا دیتا ہوں. کرتا ہوں اس ذکر سے مومن اور منافق کی روشن, کہیں پہ نور کہیں آگ لگا. ملائکہ اترنے کی جگہ آپ پر سلام. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, السلام علیکم یا موضع الرسالہ, السلام علیکم یا مختلف الملائکہ, السلام علیکم یا مہبط الوحی. اے وحی آنے کی جگہ آپ پر سلام ہو. سرکار تقریر ختم ہو رہی ہے. اے وحی آنے کی جگہ آپ پر سلام ہو. جملہ پتہ کیا ہے؟ جب رسول اللہ پہ وحی آتی تھی اور رسول اللہ حجرے میں بیٹھے ہوتے تھے, ایک بار اشارہ کرتے تھے, کہتے تھے سب کو باہر لے جاتے جی. ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں ممبر پہ. جو وحی آتی تھی سرکار پر تو سرکار کہتے تھے سب کو باہر لے جاؤ. اچھا دوسری چیز, اگر ممبر پہ ہوتے تھے اور مسجد میں وحی آئی تھی تو سرکار گفتگو کرتے کرتے بلا تشبیہ خاموش ہوتے تھے اور ممبر کی پشت سے اپنا سر لگا دیا کرتے تھے. جب رسول بولتے بولتے خاموش ہو جائیں اور ممبر کی پشت سے سر لگا لیں, سب سمجھ جاتے تھے وحی آ رہی ہے. ان کو فرشتے نظر نہیں آتے تھے, رسول نے کہہ دیا. اب ممبر پہ بلا تشبیہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں ابھی آپ سے کسی رائے اس طرف منہ کرے باتیں کرنا شروع کر دوں, ارے بھائی میرے پاس فرشتہ ہے, آپ کہیں گے دیکھیے ذرا ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا. رسول اللہ گفتگو کرتے کرتے خاموش ہوتے اور کسی سے گفتگو کرتے, مجمع کو نہ آواز آتی نہ کچھ سنائی دیتا. بس ہاں تمام مسجد یہ کہتی ہے ایسی خوشبو سونگتے تھے کہ پہلے نہیں آتی تھی, ایسی خوشبو آتی تھی جو اس سے پہلے ہم نے سونگھی نہ ہوتی تھی. ہر بار ایسی خوشبو, ورنہ کہتے یہی خوشبو تھی پچھلے جمعے کو بھی آئی تھی, نہیں, ہر بار نئی خوشبو.
پہلے نہیں آئی ایسی خوشبو، سمجھ جاتے تھے وہی آئی ہے. اور جب گھر میں وہی آتی تھی رسول اللہ کہتے تھے سب کو، کوئی بھی ہوتا سب کو کہتے تھے باہر چلے جاؤ، سب دور چلے جاؤ. سب باہر چلے جاتے تھے، رسول تنہا ہوتے تھے. انہی روایتوں نے لکھا ہے سب کو ہٹا دیتے تھے سوائے علی کے، سب کو ہٹا دیتے تھے سوائے علی کے. اور اگر مسجد میں بتاتے تھے کہ مجھ پہ وحی آئی ہے اور جبریل ابھی آیت لے کر نازل ہوئے تو مجمع منہ کھول کے سننا ہوتا تھا. اچھا ابھی یہ آیت آئی ہے، یہ جو رسول خاموش ہوئے تھے یہ آیت آئی ہے. اور ادھر آیت رکتی تھی، اچانک مجمع سے علی بولتے تھے صدقت یا رسول اللہ. تو رسول اللہ مسکرا کے کہتے اے علی جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. کہاں بیٹھے ہیں اذن اللہ، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، جو تم سنتے ہو وہ میں سنتا ہوں. تو وہی ادھر آتی تھی، علی بھی سنتے تھے. اور روایتوں میں ہے جب گھر میں ہوا کرتے تھے تمام لوگوں کو، اہل بیت کو، گھر والوں کو، ازواج کو دور ہٹا دیا کرتے تھے کہ جاؤ ذرا مجھے تنہا چھوڑ دو وہی آ رہی ہے. لیکن سیدہ کے گھر میں جب وہی آتی تھی ایک مرتبہ علی کو بھی بٹھاتے، سیدہ کو بھی بٹھاتے، حسن کو بھی بٹھاتے، حسین کو بھی بٹھاتے. آپ کہیں گے ذلت ثقلین صاحب ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں، ہم نے تو نہیں سنا کہ وہی آ رہی ہو اور رسول نے سب کو بٹھایا. کیوں؟ وہ آیت جب آئی تھی تو چادر میں کون تھا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم. 5 ہستیاں چادر میں تھی اور وہی آئی. ہو گئی تقریر. یاد رکھیے گا کلام بھی سن رہے ہیں، امام حسین بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کون کون آ رہا ہے. امام حسین خبر ہے، رسول اللہ کو خبر ہے. ہم کہتے ہیں نا جب کوئی مسائل میں ہوتا ہے اجرکم علی رسول اللہ، آپ کا اجر رسول اللہ پر ہے. اجرکم علی اللہ، آپ کا اجر اللہ پر ہے. اجرکم علی الزہرا، آپ کا اجر زہرا دے گی. اس کا مطلب سمجھے؟ بڑے بڑے علماء جب منبر پہ اٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اجرکم علی اللہ، اجرکم علی رسول اللہ، اجرکم علی الزہرا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اجر، یہ جو آپ مجلس میں آئے ہیں، یہ جو آپ گریہ کر رہے ہیں، یہ جو فضائل سن رہے ہیں، اس کا اجر ہم نہیں دے سکتے. بڑے بڑے علماء ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اس کا اجر رسول کے پاس ہے، اس کا اجر زہرا کے پاس ہے. کسی کو معلوم ہی نہیں ہے جو آپ آ رہے ہیں اس کا اجر کیا ہے. انتظامیہ نے تو مجلس کا انتظام کر دیا کہ ہم نے مجلس سجا دی ہے، آپ تشریف لائیے. کہا ہے بڑے بڑے علماء نے، آیت اللہ بروجردی عالم ربانی، انہوں نے کہا جب تک زندہ ہو، جملہ یاد رکھیے گا میرا، جب تک زندہ ہو. اور یہی جملہ کئی علماء نے کہا جب تک زندہ ہو اور اللہ کا رزق کھا رہے ہو حسین کی مجلس کرنے کو ترک نہ کرنا. نہیں کر سکتے آپ گھر پہ تو بارگاہ میں کسی طریقے سے شامل ہو جائیے، بارگاہ میں آئیے. یہ جو جملہ ہے جو زیارت پر پیسے خرچ کرتا، کسی کا ادھار نہیں رکھتے آل محمد، جو خرچ کریں گے وہ اس سے بڑھا کر واپس دیں گے، ان کے رواج نہیں ہے. تو آپ جو مجلس میں شامل کریں گے، والنٹیئرز ہیں جو اتنا سا بھی آپ شامل کریں گے وہ آپ کو آل محمد بڑھا کے دیں گے. اس میں شامل ہوں، ماتم سے بھی، گریے سے بھی، مجلس سے بھی، آ کر بھی، پیسے کے ذریعے بھی. کیونکہ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں میری مال آپ پہ قربان، میرا اولاد آپ پہ قربان، میرے گھر والے آپ پہ قربان. پیغام ہے یہ. قربان نہیں ہوں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ بچپنا ہے حسین کا، چلتے ہوئے جا رہے ہیں حسین. ریتیلا علاقہ تھا، آپ کو پتہ نہیں، ضرورت تو نہیں ہے مدینہ، چلتے ہوئے جا رہے ہیں. رسول اللہ نے دیکھا حسین آگے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، حسین کے پیچھے ایک اور بچہ ہے جو حسین کے قدموں کی مٹی کو اٹھا کے سر میں ڈال دیا. یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں. ایک اور بچہ ہے جو حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈالتا جا رہا، مٹی اٹھاتا ہے سر میں ڈالتا ہے، مٹی اٹھاتا ہے سر میں ڈالتا. رسول اللہ نے اصحاب کو مخاطب کیا، آنکھوں میں آنسو ہے. کون بھی معلوم تھا لیکن گواہ بنانا چاہ رہے. کون بھی؟ کسی نے کہا مظاہر کا بیٹا حبیب ہے.
بلایا کہ تم میرے حسین سے بہت محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا ہے میں ہر وقت حسین کے ساتھ رہوں، میرا دل چاہتا ہے میں ہر وقت حسین کے پیچھے رہوں، حسین کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، مسجد ہو، گھر ہو، کہیں بھی جاؤں مجھے حسین کے بغیر چین نہیں پڑتا، پتہ نہیں کیوں۔ رسول اللہ نے ابن مظاہر کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، بوسہ دیا، حسین تمہیں بھی پسند ہے؟ کہا نانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا باتیں کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی، مظاہر آئے رسول اللہ کے پاس، کہا ایک خواہش ہے میرے دل میں بہت عرصے سے، میرا بچے نے مجھ سے کئی بار کہا یا رسول اللہ لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ اسدی قبیلے کے تھے، کبھی ہمت نہیں ہوئی، میں آج آپ سے کہتا ہوں میرے بچے کی خواہش ہے کہ رسول اللہ کو اور خاص طور پہ حسین میرے گھر کھانے پہ آئے، میرے بچے کی خواہش ہے حسین کھانے پہ آئے۔ رسول اللہ نے امام حسین کی طرف دیکھا، کہا نانا ہم جائیں گے، ہم جائیں گے نانا۔ رسول اللہ نے کہا حسین آئیں گے تو ہم بھی آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ دن طے ہوا، حبیب اور مظاہر دونوں باپ بیٹے خوش خوش گھر آئے۔ آگے جناب حبیب نے اپنی والدہ کو بتایا کہ رسول اللہ آئیں گے حسین کو لے کر، میرا دوست حسین آئے گا، گھر میں آئے گا میرا دوست حسین۔ بہت خوش ہوئے، تیاری شروع ہو گئی۔ جس دن آنا تھا اس دن سویرے سے حبیب اپنے گھر کی چھت پر جا کر بیٹھ گئے اور مدینے کی طرف سے جو راستہ آ رہا تھا اس طرف دیکھنے لگے۔ دھوپ نکل آئی، گرمی شدید تھی، لیکن حبیب دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے نہ جانے کیا ہوا۔ کچھ کہتے ہیں غش آ گیا، کچھ کہتے ہیں پیر الجھ گیا، کچھ لکھا ہوا ہے، بس اتنا لکھا ہے حبیب اپنے گھر کی چھت سے زمین پر گرے اور انتقال کر گئے، جسم سے جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی۔ محبت سنیں کہ باپ اور ماں کی، بچے کو دیکھا کہ جب بچہ اس میں جان نہیں ہے، روح پرواز کر گئی، ماں تڑپ گئی، باپ بھی تڑپ گیا، لیکن پھر کہنے لگے پہلی بار رسول ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا میں نے رسول سے سنا ہے جس کے گھر انتقال ہو جائے اس کے گھر کھانا نہ کھاؤ، تو ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ ہمارے گھر کھانا نہ کھائیں، پہلی بار تو یہ موقع آیا ہے رسول اور حسین ہمارے گھر پہ آ کے کچھ کھائیں گے، ایسا کرو اس کو ہم گھر میں اندر چھپا دیتے ہیں بچے کی لاش کو۔ دونوں ماں باپ نے بچے کو چٹائی میں لپیٹا اور گھر میں ایک کمرے میں اندر چھپا کے حجرے میں رکھ دیا، اور اس کے بعد انتظار کرنے لگے۔ رسول آ گئے، حسن آ گئے، حسین آ گئے، دسترخوان بچھایا، ماں باپ نے آنسوؤں کو پوچھا، آنسوؤں کو پوچھنے کے بعد دسترخوان بچھایا، خبر نہیں ہونے دی، آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، دسترخوان بچھا کے کھانا چن دیا گیا، ہاتھ دھلائے، کہا بسم اللہ کیجئے۔ رسول اللہ نے کہا حسین بسم اللہ کرو۔ حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، کہ جب تک ہمارا دوست حبیب نہیں آئے گا ہم نہیں شروع کریں گے، ہم حبیب کے بغیر، ہمیں حبیب نے بلایا ہے، ہم جب سے آئے ہیں ہمیں حبیب نہیں نظر آ رہا۔ حبیب کا نام حسین نے لیا، ماں رونے لگی، بیٹے کا نام سن کر ماں کا دل پسیا، ماں ایک بار بے قرار ہو کے رہے، ماں جو روئی تو آئی مظاہر بھی روئے، دونوں رونے لگے۔ رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا صبح سے حسین کا انتظار کر رہا تھا، چھت سے گرا، دم نکل گیا، جان نکل گئی، حسین رونے لگے۔ اب جو حسین روئے رسول گھبرا گئے، مجھ سے حسین کا رونا نہیں دیکھا جاتا، جلدی حبیب کو لاؤ۔ چٹائی کھولی گئی، حبیب کو دیکھا، حسین زمین میں بیٹھے، حبیب کے رخسار میں ہاتھ رکھا، حبیب میرے دوست اٹھو، اجرکم اللہ جو رونے آیا ہے، جو پرسہ دینے آیا ہے، آج 4 محرم میں رونے میں شرمانا نہیں، بلند آواز سے گریا کرنا، ہائے کر کے رونا،
سے گریا، رونے میں شرمانا نہیں، گریا کرنے میں شرمانا نہیں، خوب روئے. یہ چند دن رہ گئے ہیں جس کو اگلے سال پروردگار عزت دے گا وہ روئے گا، وہ فرشی اللہ پہ آئے گا، رونے میں کبھی نہ کرنا. آخری چند جملے ہیں. ادھر قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا، 3 محرم کو لشکر یزید آنا شروع ہو گیا. ایک قافلے پہ قافلہ، دوسرے قافلے پہ قافلہ. بیویوں کے کانوں میں آواز آتی، شور کی آواز آتی، طبل کی آواز آتی. یہ کیسی آواز ہے فضہ؟ ذرا معلوم تو کر کے آ. ارے بی بی شمر کا قافلہ آیا ہے، شمر کچھ سواروں کے ساتھ آیا ہے. ارے ابو عمر سعد کا قافلہ آیا ہے کچھ سواروں کے ساتھ. قافلے پہ قافلے آتے رہے. ایک دن شہزادی زینب امام حسین کے پاس جب ادھر کے قافلے آ چکے، کہا بھیا ان کے قافلوں پہ قافلے آ رہے ہیں، آپ نے بھی کسی کو بلایا ہے؟ کہا بہن کس کو بلاؤں غربت میں؟ زینب نے کہا اپنے بچپن کے دوست حبیب کو نہ بلائیں گے. حسین نے خط لکھا، حبیب آ جاؤ. حبیب کو خط لکھا، سوار کو روانہ کیا. سوار خط لے کے کوفے کی طرف چلا اور کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر، آخری چند جملے ہیں. حبیب ابن مظاہر اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے تھے. قریب تھا، پہلا لقمہ اٹھا کے دہن میں رکھا. نوالا گلوگیر ہوا، حلق میں اٹکا. تو ایک مرتبہ زوجہ نے محمد وعلى محمد صلوات. برائے خوشنودی محمد وعلى محمد بار دیگر بلند تر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد المصطفى نخبة الانبیاء خاتم النبیین صلوات. ووصیہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات. وعطرته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعیہا اذن وعی صلوات.
الحمد اللہ ادرکنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1446 ہجری عشرہ اولا محرم، برمنگھم امام بارگاہ آپ ایام عزا کی چوتھی اور میرے حصے کی 5ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے زیارت جامعہ اور فضائل ائمہ۔ قبل اس کے گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہی درخواست جو روز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا زحمت فرما کر آگے تشریف لائیے، ممبر سے متصل ہو جائیے۔ جتنا آپ ممبر سے متصل ہو کے بیٹھیں گے، پیچھے والوں کو آنے میں بھی چونکہ بالکل ہی جگہ نہیں ہوگی پیچھے کی طرف، تو بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا مل کے ممبر سے متصل ہو کے زحمت فرما کر جس کو اللہ سے محمد و آل محمد کے صدقے میں جتنی قوت عطا ہوئی ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں۔ کرام، جیسا کہ پچھلی تقاریر میں عرض کیا، زیارت در حقیقت ملاقات کا دوسرا نام ہے۔ ملاقات یہ لفظ نکلا ہے لقاء سے، لقاء الہی سے۔ ملاقات کا نام زیارت ہے، اور ملاقات کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن زیارت کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ جب ملاقات میں عزت و تکریم شامل ہو جائے تو اسے زیارت کہا جاتا ہے۔ وہ ملاقات جو ثواب کا باعث ہو اسے زیارت کہا جاتا ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ائمہ کی اور رسول اللہ کی معصومین کی زیارت ہوتی ہے، تو میں اس سے آگے بڑھ کر ایک بار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ حدیث معصومین میں اور علماء نے جو کتابیں مرتب کی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، مثلا تہذیب الاحکام، تہذیب الاسلام، تہذیب آل محمد علامہ مجلسی کی ہر گھر میں ہونی چاہیے، انگلش میں بھی موجود ہیں، اردو میں بھی موجود ہیں، عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، جو جس زبان میں چاہتا ہو گھر میں رکھے تہذیب آل محمد۔ PDF پہ بھی آپ کو مل جائے گی، اور یہ وہ کتاب ہے کہ آپ کو اٹھنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، چلنے کے آداب، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، تعزیت کے آداب، خوشی کے آداب، ہر ایک شے کے ادب مل جائے گا۔ یہ کتاب سب کو رکھنی چاہیے، گھر میں ہونی چاہیے، آپ کے موبائلز میں ہونی چاہیے، PDF کی صورت میں ہو، اور اس سے زیادہ آپ کیا چیزیں کس طرح کھانی چاہیے، کیا اس کے آداب ہیں، یہ سب اس میں موجود ہے، تو یہ ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ کہاں چھوڑی تھی زیارت کے بعد؟ صرف معصومین نہیں، صرف ائمہ نہیں، صرف رسول نہیں، مومنین کی بھی زیارت کے آداب لکھے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے سنا آپ نے، گھبرا کے سنا، ڈر کے سنا، کتاب کے ماشاءاللہ اتنے سارے نام میں نے بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ PDF میں بھی مل جائے گی۔ مومنین کے بھی ایک دوسرے کی زیارت کے آداب ہیں۔
امام نے مومن کا مومن سے ملنا اس کو صرف ملاقات نہیں کہا، امام نے فرمایا اگر بیدار ہو تو عرض کرو، جو بلا ضرورت اپنے برادر مومن کی زیارت کرے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا نام کعبے کے ظاہروں میں لکھو۔ یہ حدیث ہے، بلا ضرورت، یعنی آپ جا رہے ہیں کسی مقام پہ گئے، آپ کسی اور شہر میں برمنگھم آئے، برمنگھم آنے کے بعد آپ نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب موجود ہے ذرا ان سے ملتا چلوں سلام دعا کر لوں، بڑے دن ہو گئے، ایسے ہی پہنچ گئے بلا وجہ، کوئی کام نہیں ہے، ایسے ہی پہنچ گئے سجاد صاحب کے پاس آ گئے، ایسے ہی بلا وجہ آ گئے، آپ کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے کہا ملتا چلوں، حالانکہ آپ بلا سبب کوئی نہیں ملتا، اس دور میں بلا سبب بلا ضرورت کوئی نہیں ملتا، لیکن امام نے فرمایا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بنا ضرورت بلا سبب کسی مومن کی زیارت کے لیے چلا جائے، بلا سبب جائے، کسی کام سے نہ جائے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا نام کعبے کے ظاہروں میں لکھو۔ بیدار ہیں، جملہ پہنچ گیا، میرا جملہ محفوظ کیا، اب جملہ کہنے کی مجھے اجازت دے دیجئے۔ جب ایک اچھا مومن گناہ سے پاک ہوتے ہیں؟ سب گنہگار ہیں، کوشش کرتے ہیں گناہ سے بچیں، لیکن گنہگار تو سب ہے۔ مومن کسی دوسرے مومن کی زیارت کر لے تو اللہ کہتا ہے اس کا نام کعبے کے ظاہروں میں لکھو۔ جب مومن کی زیارت کا یہ ثواب ہے تو امیر المومنین کی زیارت کا کیا مقام ہے؟ مومن کی زیارت کا مقام یہ ہے، مومن کی زیارت کے آداب لکھے ہوئے ہیں کہ مومن سے ملو تو کیسے ملو، یہ مومن کی زیارت کا ثواب ہے کہ اس کا نام کعبے کے دائروں میں لکھا جائے، اور جو مومنوں کے امام کی زیارت کے لیے جائے، آپ کہیں گے ذلِ سبلین صاحب ہم تو سمجھتے تھے امام کی زیارت کے لیے جائیں گے تو حج کا ثواب ملے گا، اور حج بھی نہیں، مقبول حج کا، خالی حج کا ثواب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خالی حج کا ثواب ہے تو یہ مکمل حدیث نہیں ہے، مقبول حج کا ثواب، ایسے حج کا ثواب، دیکھیں مجھے نہیں معلوم یہاں سے کتنے کا حج ہوتا ہے، اس میں کتنا اماؤنٹ لگتا ہے، بہرحال پاکستان سے ایک محتاط اندازے کے مطابق 15 20 25 لاکھ کا حج ہو رہا ہے پاکستان سے، یہاں سے کتنا ہے مجھے نہیں معلوم، جو جا چکے ہیں حج پہ پروردگاروں نے لے کے جائے کتنے پیسے لگتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اس میں بھی اب ماشاءاللہ پیکیج بن گئے ہیں، ایک گولڈن پیکیج، ایک ڈائمنڈ پیکیج، پھر گولڈن پیکیج، پھر سلور پیکیج۔ جو ڈائمنڈ پیکیج میں جائے گا اس کو زیادہ فیسلٹیز ملے گی، حج پہ حج کی بھی پیکیج ہے بھائی، ڈائمنڈ پیکیج میں زیادہ فیسلٹیز ہے اور بوفے زیادہ اچھا ہوگا،